اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسم امیر نے آج سعودی ولی عہد کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ یہ خط دو طرفہ گہرے برادرانہ تعلقات سے متعلق ہے۔ شورا کونسل نے قطر پیٹرولیم سے متعلق قانون کے فرمان کی منظوری دے دی ہے۔ اور قطر نے کہا ہے کہ وہ اپنی مہذب اور پائیدار منصوبہ بندی کے ذریعے اپنے شہروں کو ماحول دوست اور انسان دوست بنانے کا پابند ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج برادر ملک سعودی عرب کے ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ یہ خط دونوں برادر ملکوں کے باہمی گہرے برادرانہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی مسائل سے متعلق ہے۔ ملک میں سعودی عرب کے سفیر شہزادہ منصور بن خالد بن فرحان آل سعود نے آج صاحب سمو امیر کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا۔ ملاقات میں سعودی سفیر نے سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے صاحب سمو امیر کو خیر سگالی کا ایک پیغام بھی پہنچایا، جس میں صاحب سمو امیر کی صحت و سعادت اور قطری عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے بھی سعودی عرب کے بادشاہ اور ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع کے لیے اسی قسم کے جذبات پر مشتمل ایک پیغام سعودی سفیر کے سپرد کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج برادر ملک جمہوریہ عراق کے وزیر اعظم جناب مصطفیٰ الکاظمی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا اور انہیں قتل کرنے کی مجرمانہ کوشش کے بعد ان کی خیریت دریافت کی۔ صاحب سمو امیر نے اس موقع پر ہر طرح کے تشدد اور برادر ملک جمہوریہ عراق کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ بننے والی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی اور قطر کی جانب سے عراق کے ساتھ مکمل یکجہتی اور سولیڈیرٹی کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر نے عراقی وزیر اعظم کی صحت و سلامتی اور عراقی عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قطر اور اس کے برادر عوام کی مزید ترقی اور خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں واشنگٹن کے رکن جناب ریک لارسن کے ساتھ قطر اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک دوستانہ تعلقات و تعاون اور انہیں مختلف شعبوں میں پروان چڑھانے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے رکن نے افغانستان میں امن کے فروغ کے لیے قطر کی کوششوں اور سول باشندوں کے وہاں سے انخلا میں سہولتیں فراہم کرنے پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ متعدد علاقائی و بین الاقوامی مسائل پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ مجلس شورا نے آج اس کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں اپنا معمول کا ہفت روزہ اجلاس منعقد کیا۔ شورا کونسل نے آج قطر پیٹرولیم سے متعلق قانون کی منظوری دے دی، جس میں قطر پیٹرولیم کا نام قطر انرجی رکھ دیا گیا ہے، اور اس کے لیے جاری کردہ فرمان میں انرجی کی اس قطری کارپوریشن کے اغراض و مقاصد کا بھی تعین کر دیا گیا ہے کہ قطر انرجی قطر کے اندر اور باہر پیٹرول، قدرتی گیس
اور ہائیڈرو کاربن کی دوسری اشیاء کی تلاش، اخراج اور ان کی انڈسٹری کے تمام مراحل کی ذمہ دار ہوگی۔ اسی طرح وہ ان تمام اشیاء اور ان سے بنائی جانے والی تمام اشیاء کی تیاری، فروخت، تقسیم اور برآمدات کی ذمہ دار بھی ہوگی، اور وہ مختلف ذریعوں سے تیار کی جانے والی انرجی یعنی توانائی، اس کے وسائل اور اقسام سے متعلقہ تمام امور کی بھی ذمہ دار ہوگی۔ مجلس شورا نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی سرمایہ کاری کی روک تھام کے قانون کی چند شقوں میں ترمیم پر بھی بحث کی اور اس قانونی بل کو قانونی اور آئینی امور کی کمیٹیوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ ان کی اسٹڈی کے بعد اپنی رپورٹ شورا کونسل کو پیش کریں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ جمہوریہ منگولیا کی وزیر خارجہ محترمہ بیٹمونخ بیٹسی ٹسٹنگ نے دو طرفہ تعلقات و تعاون، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور متعدد علاقائی و بین الاقوامی مسائل کا جائزہ لیا ہے۔ جمہوریہ قبرص کے وزیر امور خارجہ جناب نکوس خریسٹوڈولیڈس نے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ جمہوریہ قبرص کے لیے قطر کے سفیر جناب علی یوسف عبد الرحمن الملا نے انہیں یہ خط پہنچایا۔ وزیر بلدیہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے کہا ہے کہ دارالحکومت دوحہ مشرق وسطی ہی نہیں بلکہ عالمی سطح کا بہترین ترقیاتی ماڈل بننے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور اس نے اپنے تمام مہذب پائیدار منصوبوں کو ان میں پائی جانے والی لچک، انسانوں کے فائدے کے لیے ان کے ارتکاز اور اقتصادی تنوع کے ذریعے نافذ کر دیا ہے، اور وہ اب تیل کے بعد کے دور کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ وزیر بلدیہ شہروں اور صوبوں کے منصوبہ سازوں کی بین الاقوامی تنظیم کی کانفرنس نمبر 57 کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ حقوق انسانی کی قومی اداروں کے عالمی اتحاد میں منظوری دینے والی ذیلی کمیٹی نے حقوق انسانی کی قومی کمیٹی کو مسلسل تیسری مرتبہ اے گریڈ دیا ہے۔ کمیٹی کی سربراہ یا قومی کمیٹی کی سربراہ محترمہ مریم بنت عبداللہ العطیہ نے کہا ہے کہ اس گریڈ کے لیے یہ منظوری اس امر کی واضح دلیل ہے کہ قومی کمیٹی حقوق انسانی کے تحفظ اور ان کے فروغ کے لیے صحیح راستے پر گامزن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قومی کمیٹی کی خود مختاری اسے حقوق انسانی کی قومی کمیٹیوں میں اعلیٰ ترین سطح پر ثابت رکھنے کی بنیاد ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی کے ساتھ برادر ملک سعودی عرب کی وزارت خارجہ کے انڈر سیکرٹری فار پبلک افیئرز ڈاکٹر منصور بن صالح الیامی نے دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا ہے۔ قطری مسلح افواج کے تابع قطری امیری فضائیہ کا ایک طیارہ 70 ٹن غذائی اشیاء لے کر آج رفیق الحریری انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ قطر کی جانب سے یہ غذائی امداد برادر ملک جمہوریہ لبنان کی فوج کے لیے ہر مہینے بھیجی جاتی ہے۔ اور اب اسپورٹس کی چند خبریں۔ ابوظہبی کی صحرائی ریلی کراس کنٹری 2021 کی ورلڈ کپ چیمپئن شپ کے 5ویں دور میں قطری ڈرائیور ناصر بن صالح العطیہ اس وقت سر فہرست ہیں۔ اس نے فرانس کے ساتھ میتھیو مل کے ساتھ مل کر اس ریس کا دوسرا مرحلہ اپنے نام کر لیا تھا۔ اس نے 333.43 کلومیٹر کا فاصلہ 4 گھنٹے 33 منٹ اور 0.09 سیکنڈ میں طے کیا تھا۔ کراس کنٹری ورلڈ کپ کے یہ مقابلے آئندہ جمعرات کے روز تک جاری رہیں گے۔ اس وقت ناصر عطیہ پہلی، پولینڈ کا یاکوب برزیگونسکی دوسرے اور ارجنٹینا کا لوسیا الفاریز تیسرے نمبر پر ہے۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ
2021 के ग्रुप के मरहले के आखिरी मैच में आज भारत और नामीबिया के दरमियान मुकाबला जारी है। भारत ने टॉस जीतकर नामीबिया को बैटिंग करने की दावत दी थी और नामीबिया की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स के बाद भारत को जीत के लिए 133 रन का हदफ दिया था। उसने 8 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बनाए थे और भारत इस वक्त बैटिंग कर रहा है और अब तक उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ है और उसने 105 रन बना लिए हैं। वाज़ेह है कि भारत और नामीबिया दोनों मुल्कों की टीमें T20 के इस वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। भारत को ग्रुप की 2 बड़ी टीमों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों से शिकस्त का सामना करना पड़ा तो इवेंट से उसके बाहर जाने के आसार नमूदार होना शुरू हो गए थे, लेकिन स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान को शिकस्त देकर भारत की वापसी का रास्ता खुलने का इम्कान पैदा हो गया था, लेकिन फिर न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर भारत के लिए ये रास्ता बंद कर दिया। दूसरी टीम नामीबिया की जहां तक बात है तो उसने आयरलैंड को हराकर सुपर 12 में अपने लिए जगह बनाई थी। दूसरे मरहले में उसने स्कॉटलैंड को शिकस्त तो दी थी, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फिर न्यूजीलैंड के हाथों मिलने वाली शिकस्त के बाद नामीबिया की टीम भी वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गई। नशरिये के इख्तिताम पर सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।